Assalamu alaikum. Good afternoon to all of my Bitcoin Urdu, Bitcoin live viewers. Today, right now, it's a good day. Everything is in green. Markets bounced back really nicely last night. And I was doing the live stream yesterday evening, and it was start bouncing back and keep continue for its run for some time. So we will look into the price targets, why the reason why it bounced back, and what was the light at the end of the tunnel that we can look for the Bitcoin and the crypto markets for now in the short terms. And then we'll look into some price targets as well using some technical analysis. And then we'll definitely look into the launch of Cardania on Kick, the Cardania token RAD on Kick, how it is going, and what we can expect from here, and what are the hurdles over there as compared to ADEX. So that is the agenda for today. Again, this stream is going to be in English and Urdu, both languages. First English and then I'll cover in Urdu. सो उर्दू के नाजरीन, पहले मैं इंग्लिश में कवर करूँगा अपने कंटेंट्स को आज के, और फिर उसमें उसको उर्दू में ट्रांसलेट भी करूँगा आपके लिए। आज हम देखेंगे कि क्यों प्राइसेस जो है बाउंस बैक कर रहे हैं, और क्या अच्छी न्यूज़ हैं, और क्या आगे हम आने वाले टाइम में उसको प्राइस सेक्शन देख रहे हैं, उसको चेक करेंगे। रेड टोकन जो है कार्डानिया का, उसका जो लॉन्च है किक पे, उसको चेक करेंगे वो कैसे जा रहा है इस वक्त। और कुछ न्यूज़ वगैरह पे नज़र डालते हैं कि जो कि अच्छा इस वक्त मंजरनामा पेश कर रही हैं आने वाले मुस्तकबिल करीब का। लेट्स स्टार्ट। All right. So, as you can see that Bitcoin is at a really crucial level. That red line, it it is right on top of that red line right now. That $44,000 is the most crucial line right now that we are holding on the Bitcoin, and it is riding on top of the Bollinger Band. That is the Bollinger Bands. They are 4-hour chart basically. So we can see that after this bias signal came on, it is going up a little bit. Once it's gone to the certain point, there was a little bit hold up, or you can say resetting up, some heated up RSI and everything. So overall, very good price action on the Bitcoin, as well as the other cryptocurrencies. Gala has a good run of almost 20%. Um, some other altcoins also had a great run up, especially like that's why I think the total market cap is almost reaching $2 million and $2 trillion. Sorry, and the Bitcoin's dominance is going a little bit down because the altcoins are doing great as compared to Bitcoin. Bitcoin is also like 4%, 5% up right now, but as we can see that it is sitting right on top of this VPVR hill, the longest, the biggest histogram on VPVR. We are just sitting right by this red line. So two things can happen from here, definitely, and very quickly, like today or tonight. It can roll over and go up to 47,000 dollar range very quickly. Next thousand, 2,000, $3,000 can be achieved very quickly in the prices. You can see that there's very little resistance, very little volume, very little trading happened during these times, during these price actions. So this price range from 44 to 47 is something that we have to keep an eye, because next resistance level is going to be 47. Very crucial next resistance is going to be $47,000. So that is our next target. If it start moving on further, we will see a very quick move, very sharp move towards the upside till 47,000 dollar in the prices.
So that's one move that is more likely, like 70-80% chances that we will move upside because of the news, the on-chain data analysis, and everything that is pointing towards this move. But for some reason, if we roll back and some any smallest bad news comes out and during the week and something happens, maybe the Russia just played with the world and it shows that it's pulling back, but then it does it totally differently something. Then we have a chance to go down, and going down from here from this point again it will be very quick, very fast, because as I said, we are at the peak of this hill. Think like it's a mountain, and we are standing at the mountain, and if we roll the ball either way, it will move very fast. It will go down very fast, and it will go down all the way up to $39,000 very fast. Or there is a little bit resistant at $42,000 as compared to other price targets, but it can hold up that 42,000 support line, but it can easily go down to $39,000 very quickly, very sharply, with any bad news. So these two targets, keep in mind that can be achieved in very short period of time with not maybe a lot of volume. So that is another thing. RSI is sitting very nicely in a bullish territory in 62 again. Uh, all our MACD and everything is pointing towards the green. That MACD is green, but it's changing its color for last 4 or 5 hours. So it shows some weakness now at this level. So we have to watch out. We have to see that how things played out here. So this is pretty much it on the technical side, on the price action side. Why did big Bitcoin bounce back yesterday evening when we were on live on this hour actually, and we saw this price action, and we saw, I mentioned you that there is a buy signal and it can play out very nicely, and it did. We saw this price movement live in this channel. So what was happening? What happened actually? The main thing happened at around this time is the news came out from Canada that the Prime Minister of Canada, Justin Trudeau, he enacted the Emergency Act in the country, and there has been some issues going on the border of U.S. and Canada. People know about it, that some trucking employees, truck drivers, they are protesting. They block the interchange, the highway that connects U.S. and Canada borders. So actually, both side the law enforcement agencies actually did the cleanup operation day before yesterday, and then yesterday can it is clear, as they are saying that the road is clear, but the Canadian president enacted an emergency act. Why is that important, and why it could it may have participated in increasing the price in Bitcoin. So this is again a theory. No, nothing can be proven, but that's the theory, that because with this act, he has the powers now to freeze the accounts that can be helping these truckers, these movements, and whatnot. So there is a kind of martial law. There is a kind of you know shutting down the voices to be heard, and it's kind of really unnecessary steps that he's taking right now, unpopular steps he's taking among the people. People usually like this guy Justin Trudeau as a prime minister, but this is very very harsh, or very very I would say a very um, a very hard action he's taking right now. Usually, you don't see these kind of actions taken in the democracies like US, UK, or any European country.
Usually you see it in the third world countries, these kind of acts, because he can freeze any account now, and then he can do a lot of other things. People, like, they cannot gather together. It's like a curfew, so he can impose anything he wants to prevent that blockage again, and to show his power, his government power over these truckers. So so many people would be transferring their money in terms of, not in terms of banks or bank accounts, but obviously they start using Bitcoin channels, and the money flow, money transfer happen from their account. Most of those organizations who are supporting them, or these people who are involved in these protests and blockades, they must have withdraw their money immediately as soon as this news comes on, and must have put in cryptocurrencies and Bitcoin, so they can move funds easily. Nobody can install their or freeze their money. One is this big thing. Uh, uh, this is not my theory. A lot of YouTubers like George from CryptoZaras, he's mentioning about this theory. So and I also believe that this could be true. So that is one thing. The other thing is obviously Russia. He The Russia actually gave hints that they are withdrawing troops. U.S. Or the other media is not, the other governments are not that they are skeptical, or they are not taking it seriously right now. They want to see some actions. They want to see some movement, that they are pulling back. So it's a good news actually if it happens. If they are saying, the Russians are saying that they are pulling back from their positions, which was like yesterday they were like on the attack position, but now if they are pulling back, it can be a chess game. They are saying one thing and they'll do something else. There's a possibility. So right now it's developing a story, but it's affecting positively in the markets, equity markets as well as crypto markets. So these two factors, I think, are a big thing that are factoring in the prices right now. Also, yesterday's Fed, they didn't announce any abrupt decision of raising the rates right now. Many people were suggesting that they could just raise right now, but they didn't do it. So that's a relief from Fed for to the market. That's another good news. Then obviously there are some. We are expecting some earning reports this week, like most of the holidays and recreational activities people do, like hotels, big hotel chains, and Expedia, and then the retailers, big retailer, the biggest retailer, Walmart. Their earnings, their quarterly earnings, are releasing this week. So this could also be helpful if they show a better signs or good sign, um, greater earnings if they show, because we know that inflation actually really, I mean, is more than 7.5%. Today's another number came out where they take out the grocery and the necessities line items from that, and they calculate inflation, and that is almost 10% inflation. That's government figures. So we know that this is more than that, but it is bad for the consumers, for the end users. They have less buying power. But on the other hand, the retailers like Walmart, they don't get a hit for inflation. They just raise their prices. They don't. They're only concerned with their bottom line, their gross profits, their net profits. That's what they see, and they change their pricing accordingly to cope up with the inflation. Uh, so I think investors are expecting a better number in their earnings, and people definitely actually, as soon as the pandemics goes down, the booster shots came out, and a lot of people are traveling. A lot of people are making travel and vacations program in last December and now. So we could expect a better number from these sectors. So all of this is influencing, is contributing
to the greener market that we are seeing in equity as well as in cryptocurrencies today. So that's my take on it. The last thing I would like to cover today is the launching of Cardania token in Kick, the RAD token. We have covered this RAD token earlier when it that was launched on ADEX. It was much easier to buy on ADEX because the supply was almost 500 million coins over there, and they rolled out in a small pieces. You could buy it in a small pieces like $40-50. But here there are a couple of issues with Kick IPO. Here is that you have to buy almost 500,000 coin in one chunk. The minimum buying is 454,000 coin, so you have to buy it, and at the price of its increased price again is 0.0011. When it launched on ADEX, it was 0.0009 was the initial launch on ADEX. So the token is a little bit expensive. The entry price is high. It's almost $600 you have to buy it for. Plus you have to have at least 10,000 Kick tokens staked in their staking pools. So there are like a huge entry price for the people who would like to buy this, and it reflects the progress of the launch, because on ADEX we have seen that initial launch of their coins was sold out immediately almost. Then they have to provide more liquidity, and once they provide more liquidity, it was also sold out within a few hours. So that was the great, I think, the most successful launch on ADEX for this token. But here is slow. It's just almost 10% is gone. It has been on, and 18 hours left now to finish it. I don't think so it will be able to complete the sale of entire 250 million tokens. I don't think so it will be able to sold out. So if you are interested in RAD, you have some money, you can come here and still participate in this IPO. That is and you have to have a KYC approved approval here. You need that. So at least 3 hurdles here I would see that you have to have before you will be able to buy this token here. That's it, I think, for the English viewers. Now I will go back to my Urdu audiences. Briefly I will describe my Urdu audiences what's going on here, and then we'll end this live transmission. Thank you very much for joining. Please subscribe and like my video, all of you who are just leaving now. Okay, so उर्दू नाज़रीन के लिए मैं बताता चलूँ, यहीं से शुरू करते हैं, पीछे से चलते हैं। जो टॉपिक्स हैं हमारे, एक तो ये रैड टोकन का मुझे बताना था आपको कि इसका लॉन्च जो है किक के ऊपर हो रहा है। ये आईपीओ जो है ये डिफरेंट है थोड़ा सा, जो कि एडेक्स पे हुआ था इसका आईपीओ, वो बहुत क्विकली, बहुत तेज़ी से सोल आउट हो गए थे, क्योंकि वो बहुत कम तादाद में भी आप ख़रीद सकते थे, $30-40 में भी आप ख़रीद सकते थे उसको। यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस हाई है इसका, वैसे भी हाई है एक टोकन का प्राइस। वहाँ पर था जो शुरू हुआ था 0.0009 से हुआ था, यहाँ 0.0011 से हो रहा है इसका प्राइस स्टार्ट। एक तो महंगा है थोड़ा टोकन यहाँ पर। दूसरा जो है वो मिनिमम टोकन की जो परचेज़ है वो तकरीबन 500,000 टोकन आपको बाय करना होगा कम से कम भी। तो नॉर्मली लाइक $600 से ऊपर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा कम से कम इसके अंदर। एक तो ये प्राइस इसकी हाई, इस तरह से एंट्री प्राइस हाई है। दूसरा ये कि आपके पास एक्चुअली तकरीबन 10,000 टोकन जो किक के हैं वो भी स्टेक होने चाहिए यहाँ इस इनके स्टेकिंग पूल्स के अंदर। तो ये भी प्रीरिक्विजिट है, इसके बगैर आप वो नहीं करने देंगे, बाय नहीं करने देंगे। तो ये 2 तो हो गए। तीसरा जो इसका मैंने आपको बताया वो KYC की KYC रिक्वायरमेंट है इसकी। तो आपको पूरा KYC एकदम से नहीं हो जाता, आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कराने पड़ते हैं, वो फिर आपको अप्रूवल देते हैं। नॉर्मली जल्दी दे देते हैं यहाँ पर इस साइट पे,
لیکن پھر بھی اس کی اپروول کا ویٹ کرنا پڑتا ہے آپ کو، پھر اس کے بعد آپ خرید سکتے ہیں. تو یہ تین بڑے ہرڈلز ہیں یہاں پر، جس کی وجہ سے میرا نہیں سمجھتا کہ اگلے 18 گھنٹے جو رہ گئے ہیں اس کے ختم ہونے میں IPO کے، اس میں یہ پورا جو ہے سولڈ آؤٹ ہو سکے گا. جبکہ ADEX پہ جو ہے 500 ملین کوائنس بہت جلدی سولڈ آؤٹ ہو گئے تھے منٹوں میں. یہاں پہ تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے، ابھی 10% ہوئے ہیں صرف، اور جبکہ ابھی 250 صرف آدھے کوائن ہیں اس سے ADEX کا جو لانچ تھا اس کے مقابلے میں. تو یہ اس کی اپڈیٹ تھی، آپ کو دینی تھی اس کے لانچ کی. یہ چل رہا ہے. تو اس کے علاوہ مجھے بات جو پرائسنگ کی ہم بات کر رہے تھے انگلش سیکشن میں بھی اپنے، کہ بٹ کوائن جو ہے تو بہت ہی کروشل لیول پہ ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ $44,000 کی جو ریڈ لائن ہم نے جو سسٹم نے ڈرا کی ہے، بیسیکلی ہم نے بھی نہیں ہے، سسٹم ہمیں بتا رہا ہے. یہ جو آرکس کا سسٹم ہے، VPVR کی جو لائن ہے، یہ ریڈ لائن اس نے ڈرا کی ہوئی ہے ہمارے لیے، اور وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ پیک ہے. یہ جو VPVR کی ماؤنٹین جو ایک ہمیں نظر آ رہی ہے، ایک پہاڑی نظر آ رہی ہے، اس کی یہ چوٹی ہے، اور یہاں پر اس وقت موجود ہے بٹ کوائن کے پرائسز ایگزیکٹلی اس پہ. تو اگر ایک چوٹی کے اوپر سے آپ بال کو رول کریں تو وہ کسی طرف بھی رول کریں، اس طرف یا اس طرف، وہ بہت تیزی کے ساتھ نیچے کی طرف آتی ہے. تو اگر اس طرف بھی رول ہوتی ہے، اگر اوپر تیزی کے ساتھ پرائسز اوپر جاتے ہیں بٹ کوائن کے، تو وہ تیزی کے ساتھ 46,000 تک جا سکتے ہیں، 47,000 تک جا سکتے ہیں بہت اسپیڈ کے ساتھ. کوئی ریزسٹنس کا سامنا نہیں ہوگا اس کو. اسی طریقے سے اگر پیچھے آتے ہیں تو 42 تو فوراً ہی آ جائے گا. 42 تو فوراً $42,000 تو ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کل تک کہ یہ 42 سے کی جو رینج ہے اس تک تو بہت اسپیڈ سے پہنچ جاتا ہے. اسپیڈ سے نیچے کی طرف اگر آنا ہو تو آ جائے گا. اور اس کے نیچے بھی اگر اس کو نیچے آنا ہو تو یہ بہت ایزیلی 39,000 کی رینج تک بہت ایزیلی پہنچ سکتا ہے بہت تیزی کے ساتھ نیچے. تو ڈپینڈ کرتا ہے ساری کس طرح کی نیوز آ رہی ہیں، کس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں، جو کہ آج کا ٹاپک بھی ہے مین کے، جو کہ ہم بات کر رہے تھے انگلش سیکشن میں بھی اپنے، کہ 2-3 بڑی نیوز آئیں کل سے جو ہم نے لائیو دیکھ رہے تھے. اس کو گرین ڈاٹ آیا اس کا بائنگ، اور پھر اس کے اوپر کس طریقے سے پرائسز گئے، یہ ہم نے دیکھا تھا کل. میں لائیو ٹرانسمیشن کر رہا تھا اس وقت، ہم یہ چیک کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے ہمارے سامنے یہ بڑی کینڈل جو ہے وہ فارم ہوئی تھی. اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ، اور اس وقت جو مارکیٹ جو ہو رہا تھا اس وقت وہ یہ ہو رہا تھا. کینیڈا کے پرائم منسٹر ہیں جسٹن ٹروڈو، انہوں نے جو ہے وہ ایمرجنسی ایکٹ نافذ کیا اپنے یہاں. جو ٹرکنگ کمپنیز، ٹرکنگ جو ڈرائیورس ہیں ٹرک کے، انہوں نے جو بلاکیج کریٹ کیا تھا US کینیڈا بارڈر پہ، اس سے نمٹنے کے لیے انہوں نے پولیس وغیرہ کہہ تو رہی ہے کہ انہوں نے کلیئر کر لیا اس کو وہاں پر، لیکن اب آگے ان کو تاکہ اس جو موومنٹ ہے اس کو اور فنڈنگ نہ ہو اور ان کو پیسہ نہ ملے مختلف اور دوسری اداروں سے، دوسرے لوگوں سے، اس کے لیے انہوں نے ایک ایمرجنسی ایکٹ نافذ کیا، جس میں وہ لوگوں کی جو جمع ہونے پہ پابندی لگا دیں گے ایک جگہ، اور اس کے علاوہ ان کے اکاؤنٹس فریز ہو سکتے ہیں کسی کے بھی، کسی اور بھی. ان کے کافی زیادہ پاور آ گئی جسٹن ٹروڈو کے بعد، جسٹ لائک اے مارشل لا. تو اس قسم کی پاورز ان کے پاس اس وقت ہیں. تو ظاہر سی بات ہے، ایک تھیوری جو کہ صرف میری تھیوری نہیں ہے، دوسرے بھی جو انفلوئنسر ہیں وہ بھی لائک جارج جو ہے کرپٹوزارس کا، وہ بھی اس بارے میں بات کر رہا ہے، اور بھی دوسرے انفلوئنسرز بات کر رہے ہیں کہ موسٹ لائکلی، اور ایک بڑا زبردست سینیریو بلڈ ہو رہا ہے جس میں لوگوں کو یہ سمجھ میں آنا شروع ہے کہ بٹ کوائن یا کرپٹو کرنسیز کیوں امپورٹنٹ ہے، یہ کیوں ریولیوشن ہے جو کہ لوگوں کو لانا پڑے گا اپنی لائف میں، سیکھنا پڑے گا اس کو کس طرح سے ان کے والیٹس کو یوز کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیونکہ اس کو کوئی فریز نہیں کر سکتا ان فنڈس کو جو کہ بٹ کوائن میں یا کرپٹو کرنسی میں آپ کے والیٹس میں سیو ہیں آپ کے پاس. آپ اس کو موو آرام سے اپنے ساتھ کر سکتے ہیں، کہیں بھی جائیں، آپ کو کسی بینک کی ضرورت نہیں ہے، کسی بینک ٹرانزیکشن کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کوئی فیس نہیں چاہیے آپ کو کسی کو. آپ تو بہت ہی ایک لوگوں کی سمجھ میں آیا ہوا، اور بہت ساری جو ادارے ہیں جو ان کو فنڈ کرنا چاہتے ہوں گے، یا خود وہ جو ڈرائیورز ہیں انہوں نے اپنے فنڈس نکالے ہوں گے، ڈرا کیے ہوں گے فورن اکاؤنٹ سے، اپنے بینک اکاؤنٹ سے، اور اس کو جو جہاں وہ سیو کر سکتے ہیں، جہاں سے موو کر سکیں آرام سے، وہ ایک کرپٹو بچتا ہے. انہوں نے بٹ کوائن یا کرپٹو میں انویسٹمنٹ کی ہوں گی خوب زبردست طریقے سے، اور وہاں سیو کیے ہوں گے اپنے فنڈ، ہیج کیے ہوں گے. تو یہ ایک پاسبلٹی، ایک بڑی پاسبلٹی نظر آتی ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے اس سچویشن سے بچنے کے لیے، بچانے کے لیے اپنے آپ کو اور موومنٹ رکھنے کے لیے قائم یہ کیا ہوا. اس کے علاوہ یوکرین میں بھی، جو رشیا اور یوکرین کا بھی جو میٹر چل رہا ہے، اس میں آلدو کہ رشیا کہہ رہا ہے کہ میں اپنے ٹروپس واپس بلا رہا ہوں، لیکن ابھی جو US ہے یا دوسرے یورپین کنٹریز اس کو بڑے ویسی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ ابھی پتہ نہیں سچ بھی ہے کہ نہیں یہ بات.
تو اس کو ابھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ موومنٹ دیکھنے دیں، پیچھے کی طرف ہٹنے دیں رشیا کو، پھر ہم بات کریں گے اس بارے میں. ابھی کل تک تو یہ تھا کہ وہ اٹیک کی پوزیشن میں آ چکے ہیں وہ لوگ، لیکن اب اگر ٹروپس پیچھے ہٹتے ہیں، یہاں سے پیچھے جاتے ہیں، تو یہ ایک اچھی نیوز ہوگی. لیکن یہ بات بھی فیکٹ ہے کہ اس سینیریو میں جبکہ رشیا بھی سوچ رہا ہوگا کہ میرے کو پابندیاں لگ سکتی ہیں سوئفٹ کے یوز پہ اور تمام چیزوں پہ، تو اس نے ہو سکتا ہے آلریڈی وہ کہہ بھی چکا ہے کہ اب ہم کرپٹو کرنسیز کو ایکسیپٹ کرنے جا رہے ہیں. تو اس نے آلریڈی بائنگ شروع کر دی ہو بڑے پیمانے پہ، اور جو بائنگ پریشر ہے وہ جنریٹ کرنا شروع کر دیا ہو بٹ کوائن کے اوپر. اسی طریقے سے یوکرین میں بھی ہم جانتے ہیں کہ یوکرین از ون آف دا بگیسٹ لارجسٹ کنٹری ہے. وہاں پر جو ایون لوگوں کے جو پیسہ جا رہا ہے، لوگ جو ڈونیشن دے رہے ہیں وہ بھی بٹ کوائن میں جا رہے ہیں، اور وہاں پر آلریڈی کافی لوگ ون آف دا 5 موسٹ 10 میں جو ہے وہ آتے ہیں، 5 کے موسٹ بٹ کوائن ہولڈرس کے 5 آئی تھنک ٹاپ 5 کی لسٹ میں آتے ہیں وہ یوکرینین جو لوگ ہیں وہاں کے، اور گورنمنٹ بھی. تو وہ بھی کافی زیادہ انویسٹڈ ہیں اس کے اندر، بٹ کوائن کے اندر. تو وہ مزید اس کو ریمپ اپ کر رہے ہوں گے تاکہ وہ ان کو ایزیلی موو کر سکیں فنڈس کو اپنے، وہ اپنا ایک پوزیشن لے رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ساری چیزیں کینیڈا کی، رشیا کی، اور یہ تمام چیزیں جو ہے امپیکٹ ڈال رہی ہیں اس وقت کے پرائس ایکشن پہ جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے. دوسرا جو ایک سینیریو ہے وہ یہ ہے کہ اس ویک خاص طور پہ کافی بڑی ارننگ رپورٹس آنے والی ہیں، خاص طور جیسے والمارٹ کی آنے والی ہے رپورٹ. اور اس تناظر میں کہ لوگ جو ہیں وہ انفلیشن کا شکار ہیں، بہت ہی زیادہ لوگوں پہ افیکٹ پڑتا ہے انفلیشن کا ڈیفینیٹلی. جو بڑے ادارے ہیں، بڑے ریٹیلرس ہیں، ان کے اوپر اتنا نہیں پڑتا، ان لوگ تو جو ان کو ضروریات زندگی خریدنی ہو تو خریدیں گے. دوسری طرف ایک جو امپورٹنٹ، جو کافی اچھی بڑی ارننگ رپورٹس آئیں گی، وہ آئیں گی ہمیں ہالیڈے جو ہوتا ہے، ویکیشن انڈسٹری ہوتی ہے، اس وہاں سے آئیں گی. ایکسپیڈیا کی رپورٹ آنی ہے، ہالیڈے اور بڑے بڑے جو چینز ہیں ہوٹلس کی، ان کی رپورٹ، ان کی ارننگس آنی ہیں اس ویک. تو وہ ہمیں بتائیں گے لوگ کتنا زیادہ اس وقت ٹریول کر رہے ہیں، کیونکہ لوگ بور ہو گئے تھے اور کافی تیزی کے ساتھ اس کوارٹر میں نکلے ہیں باہر. خاص طور پہ اگر آپ بات کریں ونٹر کی، تو میں بھی نکلا تھا اپنی فیملی کو لے کے، تو مجھے پتا تھا کہ ہوٹلس بک تھے سارے کے سارے، آپ کو مل ہی نہیں رہے تھے بہت زیادہ. تو وہ ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ کافی اچھی ان کی کوارٹرلی ارننگز آئیں گی، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ مارکیٹ اس کو ریئیکٹ کرتی ہیں اس کے اوپر اسی طرح سے. تو یہ تمام چیزیں اس ویک جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے. اور جو میرا ٹائٹل بھی تھا اس کا ویڈیو ہے کہ لائٹ ایٹ دا اینڈ آف دا لائٹ ان دی اینڈ آف دا ٹنل. تو اس کو جو ہے ہمیں دیکھنا ہوگا. تو آئی ہوپ تھنگس ول گیٹ بیٹر سون. نیکسٹ انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات کرتے ہیں پھر. اللہ حافظ.